وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کسی کی قابلیت یا معیار کا اندازہ لگانا ہو تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس ہستی نے دنیا میں کیا کارنامہ سر انجام دیا، کیا چیز بنائی ہے، کیا پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے. تو انسان کے جو دنیا میں کارنامے ہوتے ہیں یا جو اس نے ایسے لینڈ مارک کام کیے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر عموماً انسان اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کتنا قابل انسان ہے، کتنا بڑا انسان ہے. چنانچہ کسی کی ورکنگ کیپیبلٹی دیکھنی ہو، اس کی کارکردگی، اس کی ذہانت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک چیز ہے جو کسی فیکٹری کی بنی ہوئی ہے اور اس کی فنیشنگ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے. آپ کو اس چیز کی کوالٹی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس فیکٹری میں یہ بنی ہوگی وہ فیکٹری کتنی اعلیٰ معیار کی ہوگی. حالانکہ آپ نے فیکٹری نہیں دیکھی، آپ نے اس چیز کو دیکھا اور اس چیز کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ جس فیکٹری میں یہ تیار ہوئی ہوگی وہ فیکٹری بڑی اعلیٰ ہوگی. آپ گاڑی دیکھتے ہیں، بہت اچھی کوالٹی کی ہے، ہر چیز مضبوط ہے، اچھے ڈیزائن کی بنی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جی اس کو بنانے والی فیکٹری ہے، وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈیزائنر ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت سمجھدار ہیں. اسی طرح آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں، کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کے بنانے والے کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن بلڈنگ کی کوالٹی، اس کا ڈیزائن، اس کا معیار دیکھ کر آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کو بہت ذہین ترین آدمی. ہمارے علاقے میں جو مغلیہ آرکیٹیکچر ہے، جو مغلوں کی تعمیرات کردہ قلعے ہیں یا مساجد ہیں، ان کی کنسٹرکشن کو لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے آرکیٹیکٹ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. جو آرچ کا فارمولا ہے نا، یہ آج بھی کمپیوٹر اس کو نکالتا ہے. اس کو عموماً لوگ مینولی نہیں نکالتے کہ اگر دروازے کا سائز اتنا چوڑا ہے تو اس میں جو آرچ بنے گی اس کا اینگل کیا ہوگا، وہ اینگل کمپیوٹر کے فارمولے سے نکلتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں جب مغلوں نے یہ چیز بنائی تو ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے، تو کتنے زبردست ان کے ذہن ہوں گے کہ اگر آپ کسی کوریڈور میں کھڑے ہیں اور وہاں پر 100 آرچز ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی چونچ دوسرے کی بالکل سیدھ میں ہے، آدھے سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا. اب یہ چیز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ بڑے زبردست معمار تھے، کنسٹرکشن کے ماسٹر تھے اور بڑا ان کا دماغ تھا. اسی طرح جو دنیا کے لیول پہ دیکھا جائے تو اہرام مصر ہیں، مصر ایک پرانی قدیم تہذیب ہے، ان کے جو بنائے ہوئے محلات ہیں، ان کی جو بنائی ہوئی اسٹرکچرز ہیں، اس کو دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے. اور کئی ایسی ان کے اندر چیزیں ہیں جو آج بھی دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ یہ بنی کیسے ہوگی. یعنی اس میں ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں کہ وہ انسان اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کو بنایا کیسے ہو. مثلاً اہرام مصر کے اندر بعض بڑے بڑے ستون ہیں
جو سنگل پیس گرینائٹ کے ہیں، یعنی اس میں جوڑ کوئی نہیں ہے. ایک تو وہ اتنے موٹے اور لمبے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس زمانے کے انسان کتنے بھی ہوں اٹھا کر اس کو اندر کیسے لائے ہوں گے. لیکن ایک عجیب معمہ جو حل نہیں ہوتا کہ بھائی اس ستون کے اوپر بلڈنگ کے اوپر حصے کا سارا بوجھ ہے، سارا وزن ہے. تو لگتا ایسے ہے کہ بلڈنگ پہلے بنی اور بعد میں اس کو نیچے سے لا کے فٹ کیا گیا. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں اندر آنے کا راستہ کیا تھا، اور اگر اس کو پہلے کھڑا کیا تو پھر بلڈنگ اس پر کیسے بنی. یعنی وہ ایک عجیب معاملہ ہے آرکیٹیکٹس کے لیے. اسی طرح بہت سارے عجائبات ہیں. تو کئی ایسی چیزیں جو آج کا انسان باوجود اتنی ٹیکنالوجی کے سمجھ نہیں پاتا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ لوگ بڑے زبردست آرکیٹیکٹ تھے، بڑے زبردست کنسٹرکٹرز تھے، بلڈرز تھے. اسی طرح جو رومیوں کے بنے ہوئے پرانے روم کے بنے ہوئے یعنی پرانے جو سٹرکچرز ہیں ان کو دیکھ کے بھی انسان حیران ہو جاتا ہے. تو پروڈکٹ کو دیکھ کر فیکٹری کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے، عمارتوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی قابلیت اور ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کبھی کوئی لذیذ پھل کھاتے ہیں تو اس پھل کے کھانے سے آپ کو اس کے درخت کی اعلیٰ نسل کا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ گرمیوں میں اس عاجز کو کچھ آم بھیجے، ان کے باغ ہیں. اب وہ بہت ہی لذیذ اور ایسا آم تو مارکیٹ میں نہیں ملتا، تو ایک پیٹی بھیجی تھی. جب وہ ختم ہو گئی تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ نے ہدیہ بھیجا تھا، اب میں قیمتاً خریدنا چاہتا ہوں، مجھے 3 پیٹی آپ یہ بھیج دیں، میں اس کی قیمت پے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اس نے کہا کہ جی ہمارا جو باغ ہے اس میں اس کی نسل کا صرف ایک ہی درخت لگا ہوا ہے، اور یہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، ہم اس کو بیچتے نہیں ہیں، ہم یہ اپنے قریب والوں کو یا گھر والوں کو تحفے میں دیتے ہیں. میں نے کہا واقعی اس کو کھا کر ہی پتہ چل رہا تھا اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو وہ انہوں نے کہا یہ واحد ایک ہی درخت ہے ہمارے پاس. تو پھل کھانے سے اس کے درخت کی کوالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اچھا زیور، خوبصورت زیور بنا ہوا ہو، اچھا ڈیزائن ہو، اس میں موتی اور نگ اور ہیرے اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں، اس کی صفائی کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جوہری جو تھا وہ کتنا قابل تھا جس نے اس کو بنایا. اچھے بنے ہوئے انسان کو جو کسی کا شاگرد ہو تو اس اچھی صفات والے شخص کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا استاد کتنا قابل ہو. چنانچہ صحابہ کرام کی پیاری جماعت ہے، یہ اتنے پیارے انسان ہیں کہ ان کی زندگی کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پیارے استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے اعلیٰ معیار کے ہوں. مگر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے اور سیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ کوالٹی عطا کی، اعلیٰ اخلاقیات عطا کیے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے، اجاگر کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی قوم میں بھیج سکتے تھے، اللہ کو اختیار ہے. اور اس زمانے میں بڑی بڑی سویلائزیشنز ہوتی تھیں، یعنی اس زمانے کے اندر بھی روم اور فارس یہ بہت ایڈوانس سویلائزیشنز شمار ہوتی تھی، ترقی میں بہت آگے تھے، کنسٹرکشن تعمیرات میں بہت آگے تھے، بہت سارے معاملات میں آگے تھے. تو اگر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجتے تو ظاہری بات ہے ایک قابل قسم کی قوم، پھر استاد بھی اتنا قابل ملے تو پھر نور نانا نور ہو جاتا ہے. مگر اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک یہ بات سمجھانی تھی کہ اعلیٰ ترین اسٹوڈنٹس، پڑھنے والے سنجیدہ بچوں کو تو ہر بندہ پڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ ایسی کلاس دی جائے جو اخلاق میں بھی گری ہوئی ہو، معاملات میں بھی گری ہوئی ہو، ہر لحاظ سے پستی کے اندر ہو، اس کو کوئی استاد پڑھائے اور نکھار کے سوار کے دنیا کے سامنے پیش. یہ ہے کمال. چنانچہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر عموماً ایک میرٹ رکھا جاتا ہے داخلے کا کہ جی اتنے، یعنی اس سے گزشتہ امتحان میٹرک وغیرہ میں
کہ جن بچوں نے اتنے نمبر لیے ہیں وہ ہمارے کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں. اب بعض کالجز کا میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے، بعض کا پھر اس سے کم، بعض کا اس سے کم. تو جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے سنجیدہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ عموماً اس کالج میں چلے جاتے ہیں. ہمارے لاہور میں تقریباً جی سی کالج کا میرٹ سب سے ہائی ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ لاہور اور پنجاب کی جو کریم ہے نا، وہ سارے جو ٹاپرز ہیں وہ سب کے سب وہاں چلے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے پہلے سے ہی ذہین ہیں، پہلے سے ہی پڑھے لکھے، سمجھدار، سنجیدہ اور پڑھائی کے اندر سیریس ہیں. تو ان پر جب استاد تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو پھر یہ پورے پاکستان میں ٹاپ کرتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک کالج میں، یونیورسٹی میں ایسی کلاس ہو کہ بچے انتہائی بدتمیز ہوں، بات نہ ماننے والے ہوں، ضد کرنے والے ہوں، پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور ہر استاد اس کلاس سے جان چھڑاتا ہے. ایک دن لیکچر دیا اور جا کے پرنسپل کو کہا لے جب میں اس کلاس کو نہیں پڑھاؤں گا، میری طرف سے ہاتھ کھڑے. وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو میں ان کو نہیں پڑھاؤں گا. تو ایسی کلاس کو عموماً ہر استاد اوائڈ کرتا ہے، پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اسی خطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پستی اور جہالت کا حال کیا تھا کہ یہ تو بات صحابہ کرام خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کو کبھی یاد کرتے ہیں یا اس زمانے کی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں ہم یوں کیا کرتے تھے. اللہ، اس زمانے کو، اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے تھے. حالانکہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ پتھروں کے زمانے میں رہتے تھے، بڑے ایڈوانس تھے. عربوں کے اندر تو ایک چیز پائی جاتی تھی، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، اہل زبان ہیں، ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ اجمی ہیں. اجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا. بولنے کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. یاداشت اتنی تھی کہ اکثر یعنی کاغذ وغیرہ نہیں تھا، ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے، چیزیں زبانی یاد ہوتی تھی. پورے نسب انسانوں کے، گھوڑوں کے، جانوروں کے، پوری نسل اور پورا ٹریک یاد ہوتا تھا. اسی طرح جب یہ کبھی مقابلہ کرتے تو شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا اور وہ بڑا عجیب ہوتا تھا. ہمارے یہاں بھی بعض اداروں میں، مدارس میں، اسکول کالجز میں شعر و شاعری کا مقابلہ کیا جاتا ہے. بچے جو اشعار پہلے سے مختلف شعراء نے کہے ہوئے ان کو رٹا لگاتے ہیں اور یاد کر کے پھر مقابلے میں آ جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ شعر پڑھتا ہے تو جس آخری لفظ پر وہ ختم ہوتا ہے اسی لفظ سے یہ نیا شعر شروع کرتا ہے. بس یہی مقابلہ ہوتا ہے. لیکن شعر ان بچوں کے اپنے نہیں ہوتے، یہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. عربوں کے اندر جو شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا وہ شعر فی البدی کہتے تھے. اسی وقت مخالف نے جو شعر کہا، آپ پر ٹونٹ کیا، ٹیز کیا، یا اپنی کسی بات میں اس نے اپنے بڑوں کی شان بیان کی، تو اپنے شعر میں اس کو مضمون میں گرانا بھی ہے اور جو بات کہنی ہے وہ کہنی بھی شعر میں، اور شعر ایسا جو پہلے کسی نے نہ کہا. تو جو سامعین ہوتے تھے وہ سب بھی ان کو بڑے شعراء کے کلام یاد ہوتے تھے. لہٰذا کوئی بندہ کسی کو کاپی نہیں کر سکتا تھا. اپنا شعر کہنا ہے اور فی البدی ابھی بنا کر کہنا ہے. یہ اس قوم کے اندر صفات تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. اور حافظہ بہت زبردست تھا، اور یہ ان اچھی صفات میں سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا تاکہ آگے قرآن کریم نازل ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ ان کو محفوظ کرنا تھا، ریکارڈ کرنا تھا. تو یہ وہ اچھی صفات میں سے تھا. لیکن ویسے پستی کا عالم کیا تھا؟ اللہ، مقابلے بازی کے اندر ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنا، فخر کرنا اور دوسرے کو نیچا سمجھنا، اس پر لڑائی کر لینا، حتیٰ کہ بندہ قتل کر دینا. یہ بالکل معمول کی بات تھی، بہت روٹین کی ایک چیز تھی. قدیم جو عربی کی کتابیں ہیں جس میں خالص عربی ہے، مدارس میں بعض ایسی کتابیں عربی پڑھائی جاتی ہیں عربی سکھانے کے لیے، تو اس میں بعض اشعار ایسے ہیں کہ اس زمانے کا کلچر جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. تو ایک شاعر کہتا ہے کہ میرا باپ اتنا زبردست قاتل تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو اس کے سر پہ پرندے منڈلاتے تھے. کیا مطلب؟ کہ یہ ابھی کسی سے لڑے گا، اس کو قتل کرے گا اور ان پرندوں کو کھانے کے لیے گوشت ملے گا. یعنی وہ اشعار کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے، تو اندازہ کریں نا کہ اس قوم کی ذہنیت کیا ہوگی، وہ لڑائی میں کتنا آگے ہوں گے.
خاندان اور قبیلے آپس میں لڑتے اور صدیوں تک چلتے رہتے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کو یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ ہمارے بڑوں میں لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی تھی، بس اتنا یاد ہوتا ہے کہ فلاں قبیلہ ہمارا دشمن ہے اور ہم ان کے دشمن ہیں۔ تو یہ اپنے بچے جوان کرتے اور کہتے جاؤ ان کے بندوں کو مار کر آؤ، اور اسی طرح وہ اپنے بچے جوان کرتے کہتے جاؤ ان کو مار کر آؤ۔ یہ وہ چیز تھی جو نفسانیت، انانیت، تکبر، عجب اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، اپنی چودراہٹ کو قائم کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس قوم میں تھیں۔ اسی کو صحابہ زمانہ جاہلیت کہتے تھے۔ عورت کا کوئی کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا، بس یوں سمجھیں کہ ان کے گھر میں جیسے اونٹ تھے، گائے تھی، بکری تھی، ان کے نزدیک عورت بالکل اسی طرح کا ایک جانور تھا کہ جس سے مرد سوچتا تھا کہ میں نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، کیا کام لینا ہے، عورت کلام نہیں کر سکتی تھی۔ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، گھر کے کسی معاملے میں مشورہ دیتے یہ تو اس کی اوقات ہی نہیں تھی۔ عورت جب بیمار ہوتی مخصوص دنوں میں تو وہ اس کو جانوروں کے استبل میں بھیج دیتے، وہاں باندھ دیتے تھے کہ بھی تم نے یہاں سے باہر قدم نہیں رکھنا، کیونکہ اس وقت تم پر شیاطین آ گئے۔ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اس پہ جنات آ گئے، شیاطین آ گئے ہیں، اب یہ گھر میں کسی برتن کو ہاتھ لگائے گی وہ بھی ناپاک ہوگا، کسی کپڑے کو ہاتھ لگائے گی وہ بھی خراب ہوگا، لہٰذا وہ اس کو جانوروں کے استبل میں باندھ دیتے تھے۔ وہ 8-9 دن وہیں پہ رہا کرتی تھی۔ پھر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی یعنی اس کے بچوں کی جو ماں تھی، یہ بچوں کے لیے وراثت کے مال کی طرح آ جاتی تھی۔ جیسے باپ کی وراثت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گھوڑا ہے، تلواریں ہیں، اسی طرح ماں جو ہے یہ بچوں کے حصے میں آ جاتی تھی۔ اب بچے کی اپنی مرضی ہے، وہ ماں کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، ورنہ انسانوں کی منڈی اس زمانے میں عام ہوتی تھی، مرد بکتے تھے غلام کے طور پہ، عورتیں بکتی تھی باندیوں کے طور پہ، تو یہ بچہ جان چھڑانا چاہتا ہے جا کے ماں کو ادھر بیچ آئے اور اس کے عوض پیسے لے آئے۔ یعنی ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے اس قوم میں یہ بھی تہذیب نہیں تھی، اور جو ہے وہ بات بات پر لڑنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، اپنی برتری ظاہر کرنا۔ حج جس کا صرف نام باقی رہ گیا تھا، اور یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ حج کے نام پر اکٹھے ہوتے اور وہاں بیٹھ کر اپنے بڑوں کے قصے سناتے، اپنے بڑوں کے کارنامے بتاتے کہ ہمارا جو ہے وہ اتنا بڑا قاتل تھا، اس نے اتنے بندے قتل کیے تھے، اور ہمارے علاقے کا جو فلاں سردار تھا وہ اتنا بڑا چودھری تھا۔ اور اس بڑھوتری کے اندر کہ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں ظاہر کریں، قرآن کی صورت نے اس کی یہاں تک نشاندہی کی ہے کہ زندہ پہلے شمار کرتے کہ دیکھو ہمارا بڑا جتھا ہے، ہمارا جو ہے وہ گاؤں بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، تو زندہ لوگ گنتے، اس کے بعد کہتے ہمارے کئی بندے تو قبروں کے اندر ہیں، اور قبرستان جا کے گنتی کرتے ہیں۔ اللہ، تو اپنی تعداد زیادہ گنوانے کے لیے وہ زندہ بھی شمار کرتے، مردوں کو بھی شمار کرتے۔ تو یہ ان کے اندر ایک تکبر، انانیت، نفسانیت تھی۔ کسی کو معاف کر دینا یہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ تو یوں سمجھیں ایک طرح جنگل کا قانون تھا، اور پڑوسیوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ جو طاقتور ہے، زوردار ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ اس قوم کے اندر اس بگڑی ہوئی کلاس کو، اس کے لیے جو ٹیچر اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سمجھانا، سکھانا، تہذیب دار بنانا یہ انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ لیکن یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی اجاگر ہوئیں، اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ان کی صفات بھی اجاگر ہوئی، کیونکہ انہوں نے بھی قربانی کی۔ باقی قوم تو ایسی تھی، جو کافر تھے وہ کافر ہی رہے، تو وہ تو اتنے ہی بگڑے ہوئے تھے، اتنے ہی بگڑے ہوئے رہے۔ لیکن جو مسلمان ہوئے پھر انہوں نے بہت مجاہدہ کیا، اپنے آپ کو بالکل تبدیل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کی، اور اس اطاعت کے بعد پھر وہ ایسا چمکے، ایسا نکھرے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاس کو جو ہے تربیت کرنی شروع کی، اور ان کو اعلیٰ ترین بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، بعثت معلما، کہ میں دنیا میں ایز اے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امت کو کیا کچھ سکھایا ہے، آپ اس کا اندازے سے کیجئے۔ عموماً ایک استاد ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی جو کی جاتی ہے وہ عموماً ایک سبجیکٹ میں کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ 2 مختلف سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کر لے تو لوگ اٹھ کر سلام کرتے ہیں کہ جی یہ تو بہت بڑے ٹیچر ہیں، انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی، اور کسی نے 3 پی ایچ ڈیز کی ہوں تو بہت نایاب ہوتے ہیں۔ تو عموماً استاد جو ہے وہ ایک سبجیکٹ، یعنی جو میتھس پڑھا رہا ہے وہ میتھس ہی پڑھا رہا ہے، جو انگلش پڑھاتا ہے وہ انگلش ہی پڑھاتا ہے، اسی طرح جو مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہے عموماً وہ وہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، اسی میں اس نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے آج کل یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے سوشل سائنسز کے نام سے۔ اس میں اخلاقیات کیا چیز ہیں اس کو بتایا جاتا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بیماروں کے حقوق کیا ہیں۔ ایک بندہ آپ کا ساتھی ہے بالکل ٹھیک تھا، بیمار ہو گیا، اب اس کا کیا حق ہے۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کی چیزیں جو بچ گئی ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ اگر تو کوئی بھی نہ لے پھینک دے تو ایک اچھے خاصے ریسورس ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اس پر طاقتور قبضہ کر لے، حالانکہ ہو سکتا ہے حق کمزور کا ہو، تو تب بھی غلط ہے۔ تو وراثت کے کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ایک دوسرے سے قرضہ لیتا ہے تو ان کے لین دین کا معاملہ کیسے ہوگا۔ جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ، یہ عربوں کے قدیم عادات میں سے ایک عادت یہ بھی بتائی کہ اگر کسی کا جی چاہتا نا کہ میں مثلا دمبے کی ران کھاؤں، تو وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ دمبا ذبح کرے اور پھر وہ زندہ جانور کی نا تلوار نکالی اور اس کی ران کاٹ دی۔ اب وہ جانور تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، سنیے تو جانور ہے، اس کا کیا، اس کی تکلیف کی کیا حیثیت ہے، اور وہ خود ران روش کر کے کھا رہا ہے، اور جانور تکلیف سے چیخ چیخ کے چلا کے مر رہا ہے۔ جانور کا بھی یہ حق کہ بھئی اس کو پہلے ذبح کیا جائے، اس کی جان نکل جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ بھی تہذیب نہیں تھی۔ اسی طرح جنگ کے کیا آداب ہیں، وار ایتھکس۔ آج کل ہر ملک کی تقریباً اپنی فوج ہے، اور فوج کے اندر وار سکولز ہوتے ہیں، تو وہاں پر فوجیوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بھی کس طرح سے جنگ کی جاتی ہے، اور جنگ کے بعد جو ہونے والے نتائج ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ مثلا جنگ 2 قوموں میں اگر جنگ ہو تو ایک فاتح ہوگی اور ایک ظاہری بات ہے ہار جائے گی، اور جو ہارے گی ان کے کچھ لوگ قیدی بنیں گے جیتنے والی فوج کے ہاتھ۔ ان قیدیوں کے کیا حقوق ہیں؟ کیا ان کو پکڑتے ساتھ ہی مار دیا جائے؟ اچھا، ان کو اگر رکھنا شروع کریں تو ان کو رکھنے کا ایک مسئلہ ہے کہ پھر ایک بہت بڑی جیل چاہیے، اس جیل میں 3 وقت کا کھانا دینا ہے، سیکیورٹی دینی ہے، اس کا پورا ایک نظم ہے، قیدیوں کو کپڑے دینے ہیں، نہانے کا چیزیں انتظام وغیرہ سارا کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا ایکسپینس ہے۔ یہ پھر کون اٹھائے گا، اس کو کیسے کرنا ہے؟ سب کو مار دیں جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن اتنے انسانوں کو اس طرح بے وجہ قتل کر دیا جائے جو کہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، تو ان کو POW کہتے ہیں، پرزنرز آف وار۔ یہ جیسے ہماری انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو کبھی ان کے پکڑے جاتے ہیں، کبھی ہمارے پکڑے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح پھر اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی طرح جس شہر کو کسی قوم نے فتح کر لیا ہے تو اس شہر کے اندر آبادی ہے، عام لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، تو وہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے گھروں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کی جو فصلیں کھڑی ہیں، ان کی جو دکانیں ہیں، وہاں کی جو مارکیٹس ہیں، ان کا کیا کیا جائے۔ عموماً جب کوئی فوج کسی دوسرے ملک پر فاتح بن کر جاتی ہے تو وہ عموماً ظلم کی داستانیں رقم کرتی ہے، گھروں کو آگ لگا دیتی ہے، عورتوں کی عزت پامال کرتی ہے، بچوں کو قتل کر دیتی ہے، بوڑھوں کو قتل کر دیتی ہے، جوانوں کو غلام بنا لیتی ہے، ان کی کھڑی فصلوں کو آگ لگا دیتی ہے، اور ان کے تمام علاقے کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ بات سمجھنی ہو کہ انسان اگر اخلاقی گراوٹ کی آخری تہہ میں پہنچ جائے تو وہ کیا کچھ کرتا ہے، تو آج کے زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے پڑوس میں،
یہ یعنی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ انسانیت کی گراوٹ کی آخری حد کو وہ پہنچے ہوئے ہیں. کوئی اصول جو انسان غیر مسلم دنیا بھر کے انسان مانتے ہیں کہ زخمی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, ہسپتال کو کچھ نہیں کہا جائے گا, ایمبولینس کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں کی جائے گی, اسکولوں کے اوپر بمباری نہیں ہوگی, ریفیوجی کیمپ جو بیچارے اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اب وہ کپڑے کے ٹینٹ میں رہتے ہیں ان کو نقصان نہیں دیا جائے گا. جو قوانین آپ سوچ سکتے ہیں نا ان کی دھجیاں اڑانے والے اس وقت یہ یہودی ہیں. تو انسان یہاں تک گر جاتا ہے. دس از اے گڈ ایگزامپل, سمجھنے کے لیے اچھی مثال ہے کہ انسان گرتا ہے تو یہاں تک چلا جاتا ہے اگر وہ کسی بھی اصول و ضوابط کے بغیر جنگ کرے. جنگ بھی ایسی جو خود زبردستی دوسروں پہ تھوپی ہوئی ہے, کسی نے ان پر جنگ نہیں کی اور شاید اسی وجہ سے وہ اتنا خود سر ہو گیا. کسی نے اب تک اس پہ جنگ کی ہوتی, اس کو 4 جوتے لگائے ہوتے تو یہ شاید اتنا آگے نہ بڑھتا. بہرحال تو یہ وار ایتھکس ہیں, جنگ کے اصول ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. یہ کتنے سارے مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر میڈیکل سائنس, طبی سائنس, انسان کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں انسان کے جسم اس کی صحت سے متعلق, یہ کتنے زیادہ علوم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اس پر باقاعدہ طب نبوی کے نام سے کتابیں ہیں جس میں جو اس کے معالج ہیں آج کے زمانے میں وہ علاج بالغذا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو کھا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کھا رہے, جو آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کی بیماری ہے اور وہی مزید بیماری میں اضافہ کر رہی ہے. لہٰذا طب نبوی کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے اس میں دوائیاں نہیں دی جاتی, اس میں عموماً خوراک تبدیل کی جاتی ہے, وقفہ ڈالا جاتا ہے, مثلا فاقہ کروایا جاتا ہے, روزہ رکھوایا جاتا ہے. ان چیزوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے اور یہ نیچرلی انسان کی باڈی ہیل کرتی ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اوپر بہت زور دیا. فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے 2 چیزوں کی بہت تاکید کی کثرت سے. ایک کہا مسواک کے بارے میں, ایک کہا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. تو مجھے اس میں خوف ہونے لگا کہ میں اتنی کثرت سے مسواک شروع ہو جاؤں کہ میرے جبڑے زخمی نہ ہو جائیں. اتنی تاکید کی. اور کہنے لگے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی, مجھے خوف ہو گیا کہ اگلی آیات ان کا وراثت میں حصے دار ہونے کے بارے میں نازل نہ ہو. کہ جیسے ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو عموماً اس کی اولاد, اس کی بیوی, اس کے بچے یہی وارث اس کے ہوتے ہیں, حصے دار. تو مجھے یہ خوف ہو گیا کہ پڑوسیوں کا بھی حصہ وراثت میں نہ لکھ دیا جائے. جرمز, وائرسز, بیکٹیریا, اس سے کیسے حفاظت کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو, صحابہ کو سکھایا. دیکھیے جو وضو کرنے کا طریقہ ہے, اس وضو کے اندر تمام وہ اعضاء دھونے کا حکم ہے جو عام طور پہ کھلے رہتے ہیں. دیکھیں چہرہ کھلا رہتا ہے, لوگ کام کرنے کے لیے مرد گھر سے باہر جاتے ہیں, عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں ان کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے, اور ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں. اور بعض مزدور ٹائپ لوگ کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھا لیتے ہیں تو کونی تک یہ سبھی عموماً ایکسپوزڈ ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے وائرس, جراثیم, بیکٹیریا کے لیے. اسی طرح انسان کے پیر تقریباً جو ہمارے ٹخنے ہیں وہاں تک کھلے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ تمام اعضاء ہیں جن کو وضو میں دھونے کا حکم دیا. کیسی لاجیکل بات ہے کہ یہ حصے زیادہ اوپن رہے ہیں بیکٹیریا, وائرس کے لیے, ان پر ان جراثیم کا اثر ہوگا. لہٰذا پانی سے اس کو دھو لو. بازوؤں کو, ہاتھوں کو دھو. اچھا سب سے پہلے ہاتھ دھلوائے. سنت کیا ہے وضو کا طریقہ, سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں. کیوں؟ ان ہاتھوں کے ذریعے تو آپ نے باقی چیزوں کو دھونا ہے. تو یہ آپ کے ٹولز ہیں, آپ کے اوزار ہیں. ان کو پہلے دھوئیں گے تو باقی اعضاء بھی دھلیں گے, وہ بھی پاک ہوں. پہلے ہاتھ دھوئیں. اس کے بعد آپ جو ہے جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پانی ناک کے قریب جاتا ہے. اگر پانی خراب ہو چکا ہے, جیسے بعض کا ٹینکی میں کھڑا رہتا ہے, پانی بدبو مار جاتا ہے, تو آپ ناک صاف کرنے لگیں گے تو آپ کو پانی میں سے اسمیل آئے گی اور فوراً اس پانی کو چھوڑ دیں گے, آپ اس سے وضو نہیں کریں گے. اسی طرح پانی کا بعض کا ذائقہ بدل جاتا ہے, اس میں کوئی جانور مر گیا تو اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. تو جیسی بندہ کلی کرتا ہے تو پہلی مرتبہ میں جب منہ میں پانی ڈالتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے پانی ٹھیک نہیں, باقی جسم پہ اس کو ڈالتا ہی نہیں. تو کیسی زبردست طریقے سے اور اتنے آسان طریقے سے, یعنی انتہائی مشکل کام کو انتہائی آسان کر دیا.
اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کو یہ کہتے کہ تم اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بہت چھوٹے چھوٹے باریک باریک کیڑے ہیں، اگر یہ بات فرما دیتے تو یقین جانیے صحابہ تو اچھی مشکل میں گرفتار ہو جاتے کہ وہ کیڑے نظر بھی نہیں آتے اور حضور کا فرمان بھی ہے، تو وہ تو مشقت میں آ جاتے. فرمایا نہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. یہ سنت ہے، کیونکہ ان ہاتھوں سے آپ کھانا منہ میں ڈالیں گے، اگر ہاتھوں پہ کوئی جراثیم ہے تو پھر وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے. اس پر واقعات تو خیر بہت ہیں. وہ ایک واقعہ ضمن یاد آ گیا کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور اس نے جو ہے اپنا ٹرک لا کر، جیسے اکثر رستوں میں ہوٹلز میں کھڑے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے آرڈر دے دیتے ہیں اور اپنے ٹرک کے ٹائر وغیرہ چیزیں باڈی چیک کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، ہوا کم تو نہیں ہے. تو اس نے جو ہے وہ اپنے ٹرک کے ٹائر چیک کیے، ٹرک کے ایک ٹائر کے ساتھ کچھ لگا ہوا تھا، اس نے ہاتھ سے اس کو کچھ دیکھا اور اتارا، کچھ چپکا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کھانا آرڈر کیا اور کھانا آیا، اس نے کھانا کھانا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد ہی یہ تڑپنا شروع ہو گیا. لوگوں نے دیکھا اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور مر گیا. وہ بڑے حیران ہوئے. پہلے انہوں نے کہا کہ کھانے میں کچھ ہے، تو کہا کہ کھانا تو یہ سارے کھا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے ٹرک کے نیچے کوئی زہریلا سانپ آیا تھا اور وہ اس کے ٹائر کے ساتھ مرنے کے بعد چپک گیا. اس کا زہر بھی اس ٹائر پہ تھا. اس نے جب اس کو دیکھا کہ ٹائر پہ کوئی چیز چپکی ہوئی، اس نے اتارا اس کو، تو اس کا زہر اس کے ہاتھوں پہ لگ گیا. اب اس نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے، انہی ہاتھوں سے کھانا کھایا، زہر اس کے اندر چلا گیا اور اس کی موت واقع ہوئی. واقعات تو اس پر بہت ہیں، لیکن بطور مثال میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں پر نہ نظر آنے والے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں کیڑے یعنی جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں. یہ بات زیادہ سمجھ میں آئی جب کرونا وائرس آیا تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کرونا وائرس کا علاج کیا ہے، لوگوں کو کیا دیں. تو کوئی دوائی اس کے لیے نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی ویکسین، کچھ بھی نہیں تھی. ویکسین تو ہی کوئی 1.5 سال کے بعد آئی، اور ویکسین خود ایک بیماری تھی، یہ تو پھر ایک الگ مضمون شروع ہو جائے گا. لیکن 1.5 سال تک لوگ دنیا بھر کے سائنسدانوں سے پوچھتے رہے کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ آپ ہاتھ منہ دھوتے رہے. بندہ پوچھے کتنی بار ہاتھ دھوئیں، کوئی مقدار بھی بتائیں. مجھ سے ایک صاحب کسی معاملے میں بحث کرنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ جی دیکھو سائنسدانوں نے کتنا اچھا حل دیا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے انہی دنوں میں بات ہو ہاتھ منہ. میں نے کہا اچھا بتائیں کتنی مرتبہ دھوئیں، کیا بستر ہی جا کے باتھ روم میں ڈالتے ہیں، کتنی مرتبہ دھوئیں، مقدار بھی تو بتائیں. تو وہ خاموش. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدار بھی بتاؤں گا اور کتنی بار دھونا ہے وہ بھی بتاؤں گا. کہ میں اچھا آپ بتائیں. میں نے کہا دن میں 5 مرتبہ دھونا ہے اور ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا ہے. انہوں نے کہا اس کی دلیل. میں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ ایک شخص کے گھر کے راستے میں 5 نہریں آتی ہیں اور وہ گھر کی طرف جاتے ہوئے ہر نہر میں 1 دفعہ غسل کرتا ہے، جب وہ گھر پہنچے گا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ فرمایا بالکل نہیں ہوگا. فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی کہ نمازیں ہمیں روحانی طور پر پاک صاف کر دیتی ہیں اور نمازوں سے پہلے جو وضو ہے وہ ہمارے جسم کو ان بیماریوں سے، بیکٹیریا، وائرس سے پاک صاف کر دیتا ہے. تو مقدار بھی حضور نے بتا دی تھی کہ دن میں 5 مرتبہ دھونا ہے اور ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا ہے. اس کے بعد شک نہیں کرنا. چنانچہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی رپورٹ کرونا کے بعد جو انہوں نے اسٹڈی کی پوری دنیا کے اندر کہ کرونا سے کس ملک میں کتنا نقصان ہوا، تو یہ ان کی رپورٹ ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں کرونا سے سب سے کم نقصان ان ملکوں کے اندر ہوا. کیوں؟ وہ لوگ وضو کے عادی ہیں، وضو کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں ہاتھ منہ دھوئیں، تو ہم تو ہاتھ منہ سے زیادہ ہی دھو رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملکوں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں سب سے کم کرونا سے نقصان ہوا. اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سکھائے وہ ایسٹرونومی ہے، فلکیات ہے. یہ جو آسمان پہ ہمیں سورج، چاند، ستارے نظر آتے ہیں اور ان سے متعلق جو علوم ہیں اس میں بڑی گہری باتیں ہیں. ان سے متعلق یعنی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں
یہ حرکت میں ہے یا ایک جگہ پر ہے. چنانچہ پرانی جو یونانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ستارے اس طرح سے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں جیسے آپ اپنی چھت میں کیل ٹھوکتے ہیں نا کوئی چیز, اس طرح سے یہ سٹارز آسمان کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں, کھبے ہوئے ہیں, اور یہ موو نہیں کرتے. اور جو ہمارے پلینٹس ہیں یا چاند ہے, سورج ہے, اس کے متعلق بھی, اس کی موومنٹ کے متعلق انسان نہیں جانتا تھا. قرآن نے اس کے بارے میں بہت کچھ کلام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ہر چیز خلا میں تیر رہی ہے. یہ ایسی زبردست ایکسپلینیشن ہے جو آج سائنس سمجھ رہی ہے کہ اسپیس میں گریوٹی نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے. تو یہ قرآن نے مختصر الفاظ میں 1400 سال پہلے بتا دی. پھر کہا کہ ہم نے سورج اور چاند کو اپنے مخصوص راستوں پر کام میں لگا دیا, یعنی ڈیوٹی دے دی اللہ نے. لہٰذا چاند بھی ایک ٹریک پر چل رہا ہے, سورج بھی ایک ٹریک پہ چل رہا ہے. حالانکہ سردیوں میں سورج کا ٹریک ڈفرینٹ ہوتا ہے, گرمیوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح چاند کا بھی 29-30 دن کا یعنی سائیکل ہوتا ہے, یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. تو ایسٹرونومی کے متعلق کتنے علوم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا اور کچھ کھا رہے تھے, تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو غیر مسلم تھے, اور آسمان میں تارا ٹوٹا. یہ جو ہم کبھی کبھی رات کو دیکھتے ہیں نا کہ زور سے تارا ٹوٹتا ہے, لائٹ ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جو فرشتے نے کسی شیطان کو مارا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے اور سائنٹیفک بات ہے. دیکھیے خلا میں نا چھوٹے بڑے کئی طرح کے پتھر گھوم رہے ہیں, ان کو ایسٹرائڈز کہتے ہیں, اور ان کے سائزز کے اعتبار سے ان کے نام مختلف رکھے ہیں, لیکن یہ خلا میں پھرنے والے گھومنے والے پتھر ہیں. یہ کبھی بھی کسی سیارے کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر کھینچنا شروع ہوتے ہیں. جیسے زمین کی گرفت میں جو پتھر آ جاتا ہے وہ اندر کھینچنا شروع ہوتا ہے, اور زمین کی گریوٹی کی فورس کی وجہ سے وہ اتنی رفتار پکڑ لیتا ہے کہ ہوا میں اندر ہی اس کو رگڑ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. تو وہ آگ جو ہوتی ہے وہ ایک روشن شعلے کی طرح ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے, حالانکہ ستارے نہیں ٹوٹتے. ستارے تو یہ اکثر جو ہمیں رات کو نظر آتے ہیں, ان میں سے کئی تو ہماری پوری جو زمین ہے, جو ہمارا سورج ہے, ان سب کو ملا کر بھی اس سے بھی بڑے بڑے سورج ہیں جو اتنی دور سے روشن ہمیں نظر آتے ہیں. تو ستارہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ سائنس نے بتایا کہ وہ پتھر ہیں جو کشش ثقل کی وجہ سے اندر کھینچتے ہیں اور اندر آتے ہیں تو اس کو رگڑ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. یہ سائنس کی ایکسپلینیشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جنات شیاطین آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے, اور آسمانوں میں فرشتے جو اللہ کے احکامات کے متعلق بات چیت کر رہے ہوتے تھے یہ سن لیا کرتے تھے, اور نیچے آ کے کاہنوں کو, جادوگروں کو بتاتے تھے. پھر جادوگر اس سے بات سمجھ کے اپنا کوئی مستقبل کا کوئی اشارہ نکال لیتے تھے یا کسی کو بتا دیا کرتے تھے. جیسے پہلے وقتوں میں بادشاہوں کے جادوگر ہوتے تھے, وہ ان کو مختلف خبریں پہلے سے بتا دیتے. جیسے فرعون کے جادوگروں نے اس کو بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور فلاں فلاں سال میں پیدا ہوگا, اور وہ تمہارا بڑا ہو کے تخت الٹے گا, لہٰذا اس سال میں جتنے بچے ان کو پھر فرعون نے قتل کروایا. تو یہ خبر اس کو پہلے سے کس طرح سے ملی؟ تو یہ جنات شیاطین کے ذریعے ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارا دنیا کے اندر تبدیلیاں کی, بہت ساری علامات ظاہر ہوئی, ایک تبدیلی یہ بھی کی کہ ان جنات شیاطین کے زمین سے باہر جانے پہ پابندی لگ گئی. اب بھی کوئی شیطان اگر کوشش کرتا ہے زمین کے آربٹ سے نکلنے کی تو فرشتے متعین ہیں, وہ یہی پتھر اٹھا کر اس کو مارتے ہیں, اور وہ پتھر اس شیطان کو لگتا ہے اور اس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے, اس سے آگ نکلتی ہے, کیونکہ شیطان آگ سے بنے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہو تو اس آگ کی طرح وہ چیز نظر آتی ہو. تو سائنس کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی ملتی ہے آپس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسٹرونومی کے علوم یہ امت کو بتائے. پھر نالج آف دی ان نون, ایسی چیزیں جس کا علم انسان کو ہے ہی نہیں, وہ علوم کتنے سکھائے. مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا, دنیا کا کوئی سائنسدان نہ جانتا ہے نہ اس پہ کلام کر سکتا ہے. مرنے کے بعد سب کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ختم ہے,
انسان مر جاتا ہے، ہڈیاں ہو جاتی ہیں، چورا ہو جاتا ہے، اور یہ دی اینڈ ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصل زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے، یعنی یہ جو زندگی ہماری، یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور اس امتحان کا تو نتیجہ ملنا ہے فائنلی، اگر پاس ہوں گے تو جنت اور فیل ہوں گے تو جہنم، یہ تو ملے گا ہی مرنے کے بعد، دنیا میں تو نہیں ملے گا۔ تو زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مرتے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو کیا نظر آتا ہے، فرشتے کیسے اس کی روح نکالتے ہیں، کون کون سے فرشتے آ جاتے ہیں، اتنی ڈیٹیل۔ پھر نیک آدمی کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، برے آدمی کے لیے روح آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اس کی روح کو نیچے جہنم کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اتنی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر قیامت آئے گی، قیامت کیسے آئے گی، قیامت کے بعد دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ کھڑے ہوں گے، کہاں اکٹھے ہوں گے، پھر کس کس پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، پل صراط ہوگا، میزان عمل ہوگا، پھر آگے حوض کوثر ہوگا، پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہو کر ایک جماعت کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے مراحل ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے اصل مسائل ہیں۔ آج تو انسان صرف روٹی کپڑا مکان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس بات کو بھول بیٹھا ہے کہ میرے اصل امتحانات اور اصل جو زندگی کی ٹف ترین سچویشن ہے وہ تو آگے آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا، اور یہ وہ علوم ہیں جو آپ سائنس کے ذریعے، کسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، کسی مشین کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ امت کو سکھائے ہیں۔ اس کے بعد اپنے صحابہ میں سے بعض کو ایسی چیزیں سکھائیں جو اوروں کو نہیں سکھائیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت آخر میں آنے والے صحابی ہیں، بہت آخر میں آئے، تھوڑا عرصہ ساتھ رہے، لیکن ان کے اندر بھی طلب اخلاص بہت زیادہ تھا، سیکھنے کا جذبہ بہت تھا، حضور نے بھی بہت ان پر شفقت کی، لہٰذا ان سے بہت بڑا ذخیرہ حدیث ملا۔ ایک حدیث انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے علوم سکھائے، ایک علم کی وہ شاخ ہے میں جو تمہیں بیان کر چکا ہوں، یعنی حدیث وغیرہ، اور کہا کہ اگر دوسرے علم میں سے میں کچھ بیان کروں تو تم مجھے قتل کر ڈالو۔ اللہ، یعنی وہ علوم کیا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے علوم سکھائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین آتے تھے۔ منافق کہتے ہیں بندہ اندر سے کافر ہو، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، حتیٰ کہ مسلمانوں سے کھڑا ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دے، تو کوئی بندہ جان نہیں سکتا کہ اس کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ اوپر سے تو وہ کلمہ بھی پڑھے گا، سارے کام مسلمان والے کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ آتے رہے ساری زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاننے پہچاننے کے باوجود کہ یہ منافق ہے، حضور نے کبھی اپنی مجلس سے ان کو نہیں نکالا، کبھی ان کو غصے کی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھا، ورنہ صحابہ فوراً پہچان جاتے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، حضور اس سے جب بھی ملتے سجیدہ ہو جاتے۔ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان کو نارمل ملتے ہوں گے، بالکل صحابہ کی طرح، کہ کسی صحابی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ہم میں یہ لوگ منافقین ہیں۔ لیکن وفات سے پہلے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر تمام منافقین کے نام بتا دیا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ منافق ہے، سب کے نام بتا دیا، اور منع کر دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیان کریں۔ لہٰذا بتا بھی دیا کہ مجھے سب منافقین کا پتہ ہے، اور منع بھی کر دیا کہ میرے بعد صحابہ پھر ان کو قتل کر دیں گے، صحیح بات ہے، تو یا ان کو شہر سے نکال دیں گے، تو اس لیے ایسا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے نام نہیں بتانے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنی فکر آخرت اتنی غالب رہتی تھی، حالانکہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں، ان میں وہ صفات ہے، لیکن فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتا تو وہ یہ ہوتے۔ تو اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنی اصلاح کا غلبہ ایسا طاری تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو مجھے یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام آپ کو بتا دیے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حضور نے آپ کو منع کر دیا بتانے سے، تو میں پوچھ نہیں سکتا، تو پوچھوں گا تو آپ بتائیں گے بھی نہیں، اور حضور کی حکم عدولی تو ہم دونوں نہیں کریں گے،
بس میں اتنا پوچھتا ہوں کہ عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں. اللہ، اتنی فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں تو مسلمان ہوں، آج اللہ کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں آخرت کے اعتبار سے بنا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اگر اپنے لیے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں تو مجھے آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے، کتنی اپنی فکر کرنی چاہیے. چنانچہ موت کے بعد قبر میں کیا ہوگا اور دنیا کا کیا انجام ہوگا، دوبارہ کیسے اٹھیں گے، میدان حشر میں سب اکٹھے ہوں گے، کتنا طویل عرصہ ہوگا، پسینہ پسینے ہوں گے، سورج سر پر ہوگا اور ہر انسان بے لباس ہوگا، صرف اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چند لوگ ہوں گے، اللہ کے پیارے لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ ہر ایک کا برا حال ہوگا. اور پھر میزان پر کیسے جو ہے وہ اعمال تولے جائیں گے، کیسے پکڑائے جائیں گے. جو نیک لوگ ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو برے لوگ ہیں جہنمی ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پل صراط کتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لہٰذا جہنمی لوگ جیسے اس پر چڑھیں گے تو کٹ کر نیچے جہنم میں اس میں چلے جائیں گے اور نیک لوگ اللہ کے فضل سے پار ہو جائیں گے. تو یہ جنت کی بہت تفصیل، جہنم کی پوری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو یہ میں نے چند علوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائے اور جو سکھانے کے لیے آئے تھے، اور یقیناً بہت سارے علوم امت کو نہیں سکھائے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد تھے، بہترین سکھانے والے تھے. اپنے صحابہ کو بھی بہت پیار سے چیز سکھاتے تھے، پیار سے بات سمجھاتے تھے اور عملاً سکھاتے تھے. دیکھیے ایک ہے واعظ نصیحت کرنا، تو وہ تو آسان ہوتا ہے، بندہ واعظ نصیحت کرے بھی اچھی اچھی باتوں پر آپ عمل کریں، میں اس پر عمل کروں نہ کروں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آسان ہوتا ہے. لیکن خود اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہی اگلے پر اثر بھی ڈالتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ اس میں سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے قرضہ لیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے اور فلاں فلاں تاریخ کو لوٹا دیں گے. تو حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے تھے اور کچھ پریشان تھے کہ میں کس سے قرضہ لوں. تو وہاں ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ کہا بلال آپ پریشان ہیں، خیریت ہے؟ تو کہا کہ اس طرح مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ رقم درکار ہے بطور قرض. اس نے کہا مجھ سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے قرض رقم دے دی اور تاریخ طے کر لی کہ فلاں تاریخ تک آپ واپس کر دیں. کہا جی ٹھیک ہے. اور اس تاریخ کے آنے سے 2-4 دن پہلے وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں. اور یہودی نے جا کر نہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اونچا اونچا چلانا شروع کر دیا، بدتمیزی شروع کر دی اور کہا کہ تم قریشی ایسے ہی ہوتے ہو، تم قرضے لے لیتے ہو اور واپس دینا نہیں جانتے، لوگوں کا مال کھا جاتے. جو اس کی زبان میں آیا وہ بولتا چلا گیا، بولتا چلا گیا. صحابہ حیران کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یعنی ہم بیٹھے ہیں حضور کے ساتھ اور یہ ہمارے سامنے حضور کے سامنے بدتمیزی کری جا رہا ہے. اور عمر صلی اللہ کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہوئی اور ان کو غصہ، چونکہ دین کے معاملے میں باقیوں سے زیادہ جلدی آتا تھا، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے سامنے ہی حرکت کر رہا ہے. پھر اس نے اس پہ بس نہیں کی، اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل نارمل ہے اور آپ کے مبارک چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ، ایک تبسم جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ہے. تو اس نے اپنی چادر اتاری، اس کی گھما کے رسی بنائی، حضور کی گردن میں ڈالی اور گھسیٹنا شروع کر دیا. اب یہ پہلے تو زبان چلا رہا تھا، اب اس نے ہاتھ سے بھی تکلیف دینا شروع کر دی اور کہنے کا بتا میرے پیسے کب واپس کرو گے، کب واپس کرو گے میرا مال جو تم نے مجھ سے لیا تھا. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ کی برداشت ختم ہو گئی، وہ اٹھے غصے سے، تلوار ہاتھ میں تھی اور کہا حضور میں بھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں عمر ٹھہرو، دیکھو میں نے نا اس بندے کا قرضہ واپس کرنا ہے، میں نے اس سے پیسے لیے ہوئے. آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں قرضہ واپس کرنے میں جلدی کروں، اور اس بھائی کو نصیحت کریں کہ قرضہ مانگنے میں تھوڑی نرمی اختیار کریں. بس اتنی بات سننی تھی کہ یہودی نے کلمہ پڑھا بآواز بلند اور مسلمان ہو گیا.
تو صحابہ حیران کہ ایک طرف اتنا غصہ کر رہا تھا، اتنی بدتمیزی کر رہا تھا، ایک دم اس نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو اس نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ، میں سابقہ کتابوں کا عالم ہوں اور آپ کی تمام نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے وہ نشانیاں پڑھی اور آپ کی قربت اختیار کی، آپ کے قریب آیا اور تمام نشانیاں آپ میں پا لی۔ ایک نشانی جاننا میرے لیے ضروری تھی جو باقی تھی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخری زمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات دی ہوگی جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوگی، اور وہ جلدی سے عام آدمی کی طرح جلدی سے غصے میں نہیں آ جائیں گے، ان پہ اپنے نفس پر، اپنے غصے پر بہت کنٹرول ہوگا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے جب بلال کو میں نے پریشان دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا قرضہ چاہیے۔ میں نے کہا بہترین موقع ہے، تو میں نے کہا میں قرضہ دیتا ہوں۔ میں نے جان کے قرضہ دیا تھا، اور یہ سارا میں نے پلان کیا تھا کہ تاریخ سے جو وعدہ کی تاریخ ہے اس سے میں چند دن پہلے جا کر کروں گا، تو یہ میری طرف سے زیادتی ہوگی۔ تو یقیناً ایسی بات پر تو اگلے کو غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا آپ کو اب بھی غصہ نہیں آیا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ وہی نبی آخری زمان ہیں۔ لیکن اس سے جو بات صحابہ نے دیکھی سیکھی وہ کیا تھی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو قرض دے اور اگر مقررہ تاریخ سے پہلے بھی مانگنے آ جائے اس کا حق ہے۔ اس نے آپ کو اس کو ضرورت نہیں تھی، پیسے اضافی تھے یا جو بھی وجہ تھی، اس نے آپ کو ضرورت کے لیے دیے، اب اس کو مقررہ تاریخ سے پہلے ضرورت پڑ گئی ہے، تو بھئی مال کا اصلی مالک تو وہی ہے نا، تو اگر وہ پہلے بھی آ گیا مانگنے کے لیے تو وہ حق بجانے میں وہ مانگ سکتا ہے اور آپ اس کو دینے کے پابند ہیں۔ تو یہ عملاً چیز صحابہ کو سکھائی۔ اسی طرح بہت سارے موقعوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اخلاقی معاملات ایسے کیے جو صحابہ نے دیکھے اور اس کو سیکھا۔ ایک تو عجیب واقعہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں جب بالکل ذوب ہو چکا تھا اور چل نہیں سکتے تھے، اور دو ساتھیوں کے کندھوں کے سہارے آپ مسجد میں آئے جائے کرتے تھے، حضور نے اس وقت فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی کی، اپنے صحابہ سے فرمایا کبھی میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ایسا معاملہ کیا ہو جو اس کے دل میں ہو اور اس نے معاف نہ کیا ہو، وہ اگر بدلہ لینا چاہے تو ابھی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ کیسی زبردست بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی اخلاق کے ساتھ ساری زندگی گزاری، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اس کے باوجود سکھایا یہ کہ جب انسان ایسے ذوف میں آ جائے اور اس کو نظر آنے لگے کہ میری موت کا وقت قریب ہے تو سب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ صحابہ میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا ایک حق ہے آپ کی طرف جو ابھی تک باقی ہے۔ صحابہ نے مڑ کر دیکھا اس شخص کو کہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی حضور اس بڑھاپے کے اندر ہے، ذوف کے اندر ہے، بیماری میں، کوئی ایسی بات تھی بھی تو معاف کر دیتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا حق ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ قافلے کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے جانور کو وہ چابک مار رہے تھے، تو وہ چابک میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میری کمر پہ آپ کا وہ ہنٹر چابک لگ گیا تھا، تو کہنے لگا کہ وہ بدلہ میرا آپ کا حساب باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری کمر حاضر ہے، تم بھی مجھے چابک مار لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ اس ذوف میں، اس بیماری میں، اور اس بندے کو کیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چابک مار کے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے ایک عجیب بات اور کہہ دی، اس نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت آپ کا چابک مجھے لگا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، یعنی میرے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قمیض کو اتار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک کو اتار دیا اور اپنی پیٹھ کو ننگا کر دیا۔ جیسے اس صحابی نے یہ دیکھا وہ دوڑ کر آگے بڑھے اور مہر نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان آپ کی نبوت کی ایک نشانی تھی اس کو چوم لیا اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں نے تو مہر نبوت کو چومنا تھا اس لیے میں نے یہ بات کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ بڑھاپے کے اندر، مرض الوفات کے اندر بھی اگر کسی کا کوئی حق باقی تھا تو کہا کہ مجھ سے لے لو، اور اس کو دینے کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نوٹوں کی بوریاں کھول دیں گے، تم معاف کر دو، اپنے بدلے کے عوض پیسے لے لو۔ لوگ لے بھی لیتے ہیں، قتل کے بدلے بھی پیسے لے لیتے ہیں، حالانکہ ان پیسوں سے بندہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن لوگ لے لیتے ہیں کہ چلو ہم نے پیسے لے لیے، ہم نے معاف کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر کسی کا کوئی حق دنیا میں باقی ہے تو اس کو اس کا بدلہ دو، عملاً اس چیز کو دکھایا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پریکٹیکلز کے ساتھ امت کے لیے بھری پڑی ہے،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر تعلیمات کو عملاً کر کے دکھایا، اور وہ چیزیں سب کی سب قابل عمل ہیں. آپ کی ایک ایک سنت قابل عمل ہے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کامیاب استاد ہم عموماً کس کو کہتے ہیں؟ کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کالج میں عام طور پہ کوئی استاد کامیاب تب سمجھا جاتا ہے کہ سال پورا ہونے پر وہ اپنی کتاب، اپنا سلیبس پورا پڑھا دے. اور یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ اسکول کالجز کے اندر بھی اکثر کتاب پوری نہیں ہوتی، مدارس کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہوتی. اکثر ہی کتاب پورا ہونے سے رہ جاتی ہے، جس میں اساتذہ پھر کہتے ہیں کہ بھی آپ کو کتاب سکھانا مقصد تھا کہ آپ اس کی ترتیب سمجھیں اور آگے کتاب سے فائدہ خود اٹھائیں. تو اکثر سال ختم ہو جاتا ہے، کتابیں ختم نہیں ہوتی. تو اچھا استاد اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنا سلیبس کمپلیٹ کر لے، پورا کمپلیٹ سکھا دے، اور سکھائے بھی مہارت کے ساتھ اور مکمل بھی کر لے. چنانچہ سابقہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کے معاملات ایسے رہے کہ ان کا سلیبس پورا نہ ہو سکا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور جب دیکھا کہ قوم نہیں سدھر رہی تو انہوں نے بالآخر اللہ سے دعائے بد کی اور کہا کہ اللہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو ہلاک فرما دیں. اور یہ دعائے بد کر کے وہ خود ہی اس علاقے سے نکل پڑے. ان کا خیال یہ تھا کہ بس اب میں نے ہاتھ اٹھا دیے، یہ قوم جو کہ سدھر نہیں رہی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. وہ چل پڑے، اکیلے چل پڑے. اللہ کی شان. آگے وہ سمندر میں کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے تو کشتی ایک بھور میں پھنس گئی. جو ملا تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہم اس مشکل میں گرفتار ہوئے، لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس مشکل میں گرفتار ہوئے. ان کو فوراً خیال آیا، انہوں نے کہا کہ واقعی میں نے دعائے بد تو کر دی، لیکن اللہ کی طرف سے کسی وحی کا انتظار ہی نہیں کیا. اللہ نے تو بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اور آپ کی میں نے دعا قبول کر لی ہے. تو کہنے لگے کہ بھئی میری وجہ سے ساری کشتی والے کسی مشکل میں نہ آ جائیں، کشتی الٹ نہ جائے. لہٰذا انہوں نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، اور پانی کے اندر پہلے سے ایک مچھلی موجود تھی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے بیٹے میں لے لیا. ثابت ہی ان کو اندر لے گئی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر اللہ کی شان کہ وہ زندہ بھی رہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ الفاظ تھے جن سے وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر یونس ان الفاظ سے معافی نہ مانگتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ان الفاظ سے معافی مانگی. آیت کریمہ بھی اس کو کہتے ہیں. بڑے خوبصورت استغفار کے الفاظ ہیں، اس میں اللہ کی شان کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اپنی پستی کو بیان کیا گیا کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. لہٰذا پھر ایک وقت کے بعد مچھلی نے ان کو پیٹ سے نکالا. الغرض ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے اس میں کچھ جلد بازی کی اور بہرحال اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے. تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اصلاح کا ایک معاملہ فرمایا جو اللہ اپنے انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. انہوں نے ابھی نکاح بھی نہیں کیا اور ان کے بہت سارے معاملات ابھی رہتے ہیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں جو قیامت کی بڑی بڑی نشانی ہے ان میں سے ایک نشانی ہے کہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد تمام جو یہودی ہیں، حدیث میں آتا ہے، ان کو قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد پوری دنیا میں ہر کچے پکے گھر میں اسلام ہوگا. کوئی بھی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا جو غیر مسلم کا ہو. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ان کی وفات ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ انور میں جو ایک جگہ ابھی خالی ہے وہاں پر ان کی تدفین ہوگی. اس کے بعد پھر دنیا آخری انجام کی طرف جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کام مکمل نہیں ہوا. تو دیکھیے بعض انبیاء اپنے طور پر اپنا مشن پورا کرتے رہے لیکن پورا نہ ہو سکا. اللہ کی شان ہے. ایک دنیا میں بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا لکھنے والا آتھر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اور یہ عیسائی ہے. کتاب کا شارٹ نیم ہے دی 100 اور اس کا پورا نام ہے دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کی وہ 100
ایسی شخصیات جنہوں نے اپنا اثر چھوڑا، تاریخ میں اپنا اثر چھوڑا، یہ لوگوں نے ان کا اثر قبول کیا، ان کو فالو کیا، ان کے ماننے والے رہے، تو اس نے 100 ایسے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اپنی کتاب میں جمع کیا، اور ان کو نمبر بھی دیے کہ اس کے اعتبار سے 100ویں نمبر پہ کون ہے، اور 95 نمبر پہ کون ہے، 50ویں نمبر پہ کون ہے، 10ویں نمبر پہ کون ہے، 5ویں نمبر پہ کون ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے اتنی بات سننے کے بعد کہ پہلے نمبر پہ کون ہوگا؟ وہ عیسائی ہے، ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہی اس کتاب کی نایاب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے اندر 3رے نمبر پر ہے، اور ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے وہ 2 نمبر پر ہے، اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہے۔ کہتے ہیں تعریف تو وہ ہے نا جو غیر کرے، بھئی اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، کافر مانے، غیر مانے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں نمبر 1 لکھ رہا ہے۔ یہ ہے نا اصل کامیابی، یہ ہے اصل استاد۔ چنانچہ اس کی زندگی میں اس سے یہ سوال ہوا کہ بھی ظالم تم نے یہ کیا کیا، یعنی اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ کرنے کے بجائے ان کو نمبر 3 پہ کر دیا، اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کو نمبر 1 پہ کر دیا۔ اس کا جواب بڑا زبردست ہے جو اس نے زندگی میں دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تو یہ جو نمبرنگ میں نے دی ہے یہ اپنے مزاج اور موڈ کے اعتبار سے نہیں دی ہے کہ فلاں کو 100واں دے دو، اس کو 50واں دے دو۔ کہنے لگے میں نے اس کے لیے ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ بنایا کہ میں نے ان کی زندگی کے مشن کو دیکھا، ان کے کاموں کو دیکھا، پھر ان کے کاموں میں جو ان کو سکسیس حاصل ہوئی، کامیابی میں، اس کو دیکھا۔ ان معیارات جو ان کی زندگی کے گولز تھے وہ کتنے تھے اور کتنے پورے ہوئے، اس معیار کی کسوٹی کے اوپر میں نے نمبر دینے شروع کیے، اور کہنے لگا میرے لیے بھی بحیثیت ایک عیسائی سب سے مشکل مرحلہ یہی تھا کہ میں نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کو رکھنا چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ ہمارے بھی عقیدے کے مطابق عیسائیوں میں بھی 2 عقیدے، ایک تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سولی چڑھ گئے، اور دوسرے جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ تو کہنے لگے کہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے، ابھی ان کی زندگی کے کئی کام باقی ہیں، اس لیے ان کے مشن نامکمل ہونے کی وجہ سے میں ان کو پہلا نمبر نہیں دے سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر زاویے سے، ہر اینگل سے کامل اور اکمل تھی، لہٰذا میں مجبور ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پہ رکھوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھوں۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچایا، دین اور دین کا سلیبس مکمل ہو گیا، اور اس مکمل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین مکمل کر دی اور جو نعمت ہم نے آپ کو عطا کی تھی وہ کامل ہو گئی۔ تو دین پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ پھر پہنچایا کیسے؟ ہجرت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑی جماعت 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ تم مجھے اس کا جواب دو کہ اللہ نے مجھ تک جو دین پہنچایا تھا کیا میں نے تمہیں اچھی طرح سکھا دیا، پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے دین آپ کا ان تک پہنچا دیا۔ تو سابقہ میں نے آپ کو مثال دی مدارس کی، اسکول کالجز کی، کہ اکثر سال پورا ہو جاتا ہے سلیبس پورا نہیں ہوتا۔ انبیاء میں سے بھی بعض کی مثال دی کہ ان کی زندگی کا معاملہ ایسا ہوا اور ان کے مشن پورے نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہونے سے پہلے ان کا دین مکمل ہو گیا، مشن پورا ہو گیا، صحابہ کو پورا پہنچا دیا۔ اس لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیچر ہیں، بہترین استاد ہیں۔ چنانچہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے اپنے سلیبس کو پڑھا دینا۔ چنانچہ اسکولز کے اندر تو تھوڑا سا ٹیچر سختی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ بچہ سیکھ جائے، سمجھ جائے۔ بڑے لیول پر جب یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں
تو ٹیچر کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ بچہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. ٹیچر آتا ہے, پروفیسر لیکچر دیتا ہے, لیکچر دے کے وما علینا البلاغ اور وہ نکل جاتا ہے. اب بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, پین سے کھیل رہا ہے یا موبائل میں لگا ہوا, اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. پروفیسر سوچتا ہے کہ ابھی میچور ہو چکے ہیں اور اب اگر یہ نہیں پڑھے گا, سنجیدگی نہیں دکھائے گا تو امتحان میں فیل ہوگا, نقصان خود اٹھائے گا. تو ٹیچر کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میں نے اپنا سلیبس ان کو پڑھا دیا, بس اتنا میرا کام تھا. اب ان کے پیچھے پڑھنا, ان کو میک شور کرنا کہ انہوں نے چیزیں سمجھ لی ہیں, اس پہ عمل کر رہے ہیں, یہ میرا کام نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف دین پہنچایا بلکہ صحابہ کے لیے کس درجے کا غم کیا, کس حد تک جا کر چیزیں سکھائیں. یعنی دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے ہیں, ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا اور وہاں پر آپ بہت بیمار تھے, صحابہ اکٹھے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں وہ چیزیں لکھ دوں کہ جس کے میرے بعد تمہارے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ, ہمیں آپ نے قرآن دے دیا, آپ کے فرمان, آپ کی حدیث ہمارے پاس ہے, اب مزید تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اطمینان کا اظہار کیا. یعنی حضور کو یہ غم تھا کہ میں مزید پھر ان کو انہی چیزوں میں سے کسی چیز کی تاکید کر دوں. تو حضور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, سلیبس تو پورا ہو چکا ہے, آپ چیزیں ہم تک پہنچا بھی چکے ہیں, سکھا بھی چکے ہیں اور انتہائی غم اور درد سے باتیں بتا چکے ہیں, مزید آپ کا زور لگے گا, آپ بیمار ہیں, لہٰذا فراہم فرمائیے. چنانچہ حضور کو یہ بات سن کر تسلی ہو گئی, سب صحابہ کو تسلی ہو. تو حضور اتنا غم کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑی عجیب ہے. یعنی اس زمانے کے لوگ جو مسلمان یعنی صحابہ, ان کے لیے تو غم تھا ہی تھا, جو بعد والے لوگ تھے یعنی ہم لوگ یا قیامت تک آنے والے مسلمان, ان کے لیے حضور کی محبت کیا تھی, جن کو حضور نے نہیں دیکھا تھا, ہم نے بھی حضور کو نہیں دیکھا, تو کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت تھی, کیا جذبات تھے. ان کا اندازہ آپ چند باتوں سے لگا سکیں گے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ گئے, ایک بڑا ڈول زمزم کا پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے اس میں سے جتنا پینا تھا پیا. اب یہ جو باقی بچ گیا یہ عام زمزم نہیں رہا, یہ حضور کا تفاضل تھا, اس میں آپ کا لعاب بھی شامل ہو چکا تھا. اب صحابہ کے ہاتھ بڑھنے لگے, ابو بکر کے ہاتھ, عمر رضی اللہ عنہ کے, عثمان علی رضی اللہ عنہ کے, کہ یا رسول اللہ یہ جو برکت والا زمزم ہے یہ ہمیں دے دیں, ہم پیئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا, مسکرائے اور وہ جو بچا ہوا ڈول تھا وہ واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. اب صحابہ حیران کہ آپ ہمیں دے دیتے. تو کہا کہ جس طرح تمہیں اس بات کا شوق ہے کہ تم زمزم میرا بچا ہوا, میرا تفاضل حاصل کرو, تمہارے بعد جو میرے امتی آئیں گے وہ بھی اس کا شوق رکھیں گے, لیکن ان کے پاس یہ موقع نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آج اپنا تفاضل والا زمزم اس زمزم کے کنویں میں ملا دیا. قیامت تک آنے والا میرا امتی زمزم سے پانی پیے گا, اس کو زمزم کا فیض بھی ملے گا, میرے تفاضل کا بھی فیض ملے گا. حضور نے اس وقت ہم سے محبت کی تھی جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی میرے ساتھ جنت میں نہیں چلا جاتا. یعنی جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. حضور سے پہلے نہ کوئی سابقہ نبی, نہ اس امت کا کوئی شخص حضور سے پہلے داخل نہیں ہو سکے گا. جنت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, پروٹوکول ہے. اب جس بندے کو یہ سہولت مل رہی ہو جلدی سے جنت میں جانا چاہے گا, لیکن حضور کی شفقت اور محبت دیکھیں. حضور نے کہا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری پوری جماعت میرے ساتھ اکٹھی نہیں ہو جاتی اور سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے, تب تک میں نہیں جاؤں گا. میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ اس میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ پھر جو امتی, گناہگار امتی, بے عمل, بے نمازی, جھوٹ بولنے والے, دھوکہ دینے والے, سود کھانے والے لیکن کلمہ گو, تو پھر یہ عذاب ان کو کیسے ہوگا جب حضور ان کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے. تو اس کے بارے میں لکھی تھی حدیث ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب میں یہ بات ڈالیں گے کہ جتنے امتی آ چکے ہیں یہ کل امتی ہے, لہٰذا حضور ان کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے, اور جو باقی ہیں وہ حضور سے پوشیدہ طریقے سے اللہ جہنم میں پہنچا دیں گے تاکہ ان کو سزا دیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی, اللہ کی جب مرضی ہوگی, اس وقت
جو ہے وہ جہنم میں سے آواز آ رہی ہوگی، یا محمد یا محمد، امتی پکار رہے ہوں گے، تو جبریل امین کا وہاں سے جو ہے گزر ہوگا، تو جبریل امین کی اپنی آواز سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، اور وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر جبریل کو پریشان ہو جائیں گے کہ آپ تو وہی لے کے آیا کرتے تھے، آپ کا اتنی مدت کے بعد جنت میں آنا۔ تو جبریل امین کہیں گے یا رسول اللہ، جہنم میں سے مجھے یا محمد کی آواز آ رہی ہے، یعنی آپ کے کچھ امتی ابھی وہاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے کسی امتی کو آپ پیچھے نہیں چھوڑیں گے، سب کو میرے ساتھ بھیج دیں گے، اور میں تو یہی سمجھتا رہا کہ سب جنت میں آ چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگتنی تھی، اور اب ان کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جائیں، اور جس کا جو واقف ہے وہ اس کو جہنم سے نکال دیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اس نے عام ہوگی شفاعت، حضور جائیں گے صحابہ کے ساتھ، شہداء، علماء کرام، حفاظ کرام، ہر بندہ اپنے جاننے والے کو، پہچاننے والے کو لے آئے گا، حتیٰ کہ کسی کا کسی مسلمان سے اتنا سا بھی تعلق ہوگا کہ اس نے دنیا میں اس کو ایک گلاس پانی پلایا ہوگا، تو یہ بندہ بھی اس کو نکال لائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 3 لپ بھر کے مزید جہنمیوں کو نکالیں گے، ایسے کہتے ہیں لپ بھرنا، یعنی ہاتھوں سے۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ مزید جہنمیوں کو نکالیں گے، اس لیے جہنم جو ہے وہ ایمان والوں سے خالی ہو جائے گی، پھر پکے کافر ہی ہوں گے، لہٰذا اس کے بعد جہنم کو سیل کر دیا جائے گا، اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمیں آخرت کی تعلیم دیتے رہے، سکھاتے رہے، دنیا میں بھی غم کرتے رہے، آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں گے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی، اور انہوں نے جب وہ دعا کی اللہ نے اسی طرح اس دعا کو قبول کر لیا، یعنی ایک خاص چانس کہہ لیں، ایک خاص موقع کہہ دیں، ایک خاص دعا کہہ دیں۔ جیسے سلمان السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت سلطنت دیجیے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ بعد میں۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ایسی زبردست حکومت دی کہ ہوا پر حکومت، جانوروں کے اوپر حکومت، جنات کے اوپر حکومت، تو وہ مخلوق ان کے تابع تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، تو صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس دعا کے بدلے کیا مانگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس دعا کے بدلے دنیا میں کچھ نہیں مانگا، اس کو آخرت کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کا موقع عطا کریں گے تو میں اپنی تمام گناہگار امت کی بخشش کے لیے مانگوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم ہیں، بہترین استاد ہیں۔ صحابہ کرام کی پہلی حالت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے حالات کیا تھے بتا دیے۔ صحابہ میں سے جس نے ہمت کی، ہدایت کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ روشن ستارے بن گئے۔ یہ چانس آج میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ آج ہم بھی اسی جہالت کے اندر ہیں، جو لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو وہ زمانہ جہالت کا ہی وقت لوٹ کے آ چکا ہے، لہٰذا حضور کی تعلیمات موجود ہیں۔ اب ہم میں سے جو ہمت کرے گا، ہدایت کی کوشش کرے گا، ان عبادت کو، ان اسباب کو اختیار کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روشن ستارہ بنائے۔ لہٰذا حضور کی تعلیمات آ چکی، حضور کی لائی ہوئی قرآن حدیث ہم نے موجود ہے، اب ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنے کے اندر اگر ہم سستی کریں گے تو پھر آخرت میں نقصان ہمارا ہی ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کچھ دیر کے لیے